جو لڑکے اور لڑکیوں کو میتھس اور انگلش، اچھا اس میں لڑکے اور لڑکیوں کا جو لفظ ہے نا وہ 60 سال والا بھی لڑکا ہی ہے. صحیح. تو میں بھی لڑکا ہی ہوں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. سادہ اگر ہم بات کریں، یہ ہم دیکھا نیشنل اسٹیڈیم میں، اس سے پہلے ہم نے اسلام آباد میں بھی دیکھا، سیالکوٹ میں دیکھا، مختلف ہزاروں بچے آ رہے ہوتے ہیں. یہ بچے کیا کرنے ہیں؟ یہ کیا پروگرام ہے جس کے ذریعے ہم کہہ رہے ہیں کہ اب آئی ٹی کے اندر ہم بھی پوری دنیا کے ساتھ اس انقلاب کا حصہ ہو سکتے ہیں اور معیشت کو ہم اس کے ساتھ نوجوانوں سے جوڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں پوری جو دنیا ہے نا اس وقت ایک ٹرانسفارمیشن سے گزر رہی ہے. وہ ٹرانسفارمیشن کیا ہے کہ جو آپ کا فزیکل ورلڈ ہے نا وہ ورچوئل ورلڈ سے مکس ہو رہا ہے اور ٹرانزیشن ہو رہا ہے. اچھا اس کا سب سے پہلے انٹرنیٹ جو تھا نا وہ بھی ٹرانسفارم ہو رہا ہے. اچھا ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، امریکہ میں بھی جو لوگ لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے آگاہ ہیں ان کے پاس جاب ہے، اور میرے کچھ دوست ہیں جو کہ امریکہ میں بھی پی ایچ ڈیز کیے ہوئے ہیں، وہ بھی جاب لیس ہیں. امریکہ کی میں بات کر رہا ہوں، گوروں کی. تو وہی صورتحال پاکستان کی ہے. اچھا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نیا جو دور ہے وہ میٹاورس کا دور ہے، اس میں 3-4 پلرز ہیں. تو جب آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا آپ کو کہ وہ 4 پلرز کیا ہیں اور کس طرح نوجوان اپنے آگے کے فیوچر کو بالکل بدل سکتے ہیں، مگر یہ فوکس کرنا پڑے گا. صحیح. اچھا اس سے پہلے میں یہ کہ یہ جو پروگرام آپ نے سٹارٹ کیا ہے بنیادی طور پر یہ کیا ہے؟ ہم یہاں سے آغاز کرتے ہیں پھر اس کی تبدیلی. یہ کیا پروگرام ہے؟ دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں کہ جو لڑکے اور لڑکیوں کو میتھس اور انگلش، اچھا اس میں لڑکے اور لڑکیوں کا جو لفظ ہے نا وہ 60 سال والا بھی لڑکا ہی ہے. صحیح. تو میں بھی لڑکا ہی ہوں. ٹھیک ہے. تو لڑکے اور لڑکیوں کو جن کی انگلش اور میتھس اچھی ہے ریٹین کیا جا سکتا ہے نئی دنیا کے دور کے لیے. صحیح. کیونکہ وہ بیسک سکلز تو چاہیے آپ کو، کمیونیکیشن کی چاہیے اور لاجک کی چاہیے. اچھا اس کے بعد پروگرام یہ ہے کہ سال بھر کا پروگرام ہے. سال بھر کے پروگرام میں آپ یہ کام کو آئیں، جو بھی ابھی کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. اچھا یہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان کا آئیڈیا ہے، اور یہ پورے پاکستان میں ہم آن لائن بھی پڑھا رہے تھے کرونا کے زمانے میں، اور اب آن سائٹ شروع ہوا ہے کراچی میں. تو یہ رش ہے، اور اس میں 4 پروگرام ہیں. یا تو آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں حصہ بنے، یا ویب 3 جو بلاک چین ہے وہ والا ایریا ہے، یا کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا ایریا ہے، یا انٹرنیٹ آف تھنگس کا ایریا ہے، اور آگے چل کے میٹاورس کا ایریا ہوگا جو 3D سارا ہے جو سب کو جوڑے گی ان سب چیزوں کو. تو ان ٹیکنالوجیز میں سال بھر ویکینڈ پہ لگانا رشتہ داروں کے گھر پہ بیٹھ کے برائیاں کرنے سے تو بہت بہتر ہے، یا سیاست پہ وہ لا حاصل گفتگو سے بہت بہتر ہے کہ اپنے 4 سال 3 سال جو ہیں آپ اپنے آپ کو ری انوینٹ کریں. صحیح. میں بھی ہر روز کرتا رہتا ہوں، فیصل بھائی بھی کرتے ہیں، اور باقی سب کو بھی کرنا لیکن سر پہلے ہی بہت زیادہ اس وقت مہنگائی کی بھی صورتحال ہے، تو فیسز الگ سے یونیورسٹی میں دیں، کمائیں، وہ ادھر فیسز دینی ہوں گی. دیکھیں فیس ہماری جو فیس ہے نا وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے، کوئی فیس کی تو شکایت کر نہیں سکتا. اچھا ہماری جو فیس ہے نا وہ بمشکل 1000 روپیز پر منتھ ہے، اور صرف 1000 روپے. ہاں اچھا، اور اگر وہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس صحیح تو میرے پاس ایک سیکرٹ ویپن ہے، وہ ہے مولانا بشیر فاروقی صاحب، سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ. صحیح. تو انشاءاللہ میرے دوست بھی ہیں اور میرے کولیگ بھی ہیں، اور سیلانی بھی میرا، ہم سب کا پریزیڈنٹ صاحب کا پارٹنر ہے اور میرا بھی پارٹنر ہے. تو اگر فیس کے بھی پیسے نہیں ہیں نا تو وہ بھی انتظام ہو جائے گا اگر پڑھنے والے بڑھے. سر 1000 تو بالکل نہ ہونے کا، 1000 کا تو فیصل صاحب پیزا نہیں آتا آج کی یہ صورتحال. لیکن فیصل صاحب یہ جو چینج کی بات ہو رہی ہے، ہم بھی صدر مملکت سے جب ملے تھے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس کے اوپر بات ہوئی، لیکن میں جب دیکھ رہا، آپ نے بڑی تفصیل سے مجھے پچھلے سال بھی یہ بتایا، اب بھی یہ چیزیں کیا واقعی اس وقت اتنی آسان ہیں، اتنا سادہ ہیں کہ ہمارا یوتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو رہی ہے اور کنیکٹ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ آپ تھوڑا پریکٹیکلی چیزوں کو اور طرح سے بھی دیکھتے ہیں، بینگ اے جرنلسٹ بھی، اور خود بھی آپ اس چیزوں سے بڑا کنیکٹ ہیں. مدثر اصل میں یہ آپ ٹیکنالوجی میں نہیں آئیں گے، ٹیکنالوجی آپ کو اپنے طرف دے گی. ہم پی ٹی سی ایل فون کے ساتھ تھے، پی ٹی سی ایل فون یہاں پہ سفارشوں کے حساب سے لگتا تھا، وزیروں کی سفارشیں ہوتی تھیں تب جا کے پی ٹی سی ایل فون لگتا تھا. آپ نے لاسٹ ٹائم پی ٹی سی ایل فون کب یوز کیا ہے؟ سر میں نے کل کی. لوگ خوشی سے نہیں مجبوراً اسمارٹ فون کی طرف آئیں. بالکل ایسا ٹیکنالوجی اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. اگر آپ پیار سے اب خود اپ گریڈ ہو جائیں، اپنی فیملی کو، اپنے دوستوں کو، اسٹوڈنٹس کو کر لیں تو اس کے بینیفٹس بہت سارے ہیں. تو دنیا کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، جیسے ضیاء صاحب بتا رہے ہیں، آپ کو اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے. آپ اچھا اب پہلے تو یہ تھا کہ آپ
لاچار تھے, آپ معذور تھے, آپ کو ٹیکنالوجی نہیں آ رہی تھی تو آپ سیکھ رہے تھے. اب چونکہ بینیفٹس اس ٹیکنالوجی کے فائنینشیل بھی آ گئے ہیں, یعنی کہ اب آپ جو ہے دنیا کے اندر, ڈونلڈ ٹرمپ جب پریزیڈنٹ تھے انہوں نے فرمایا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس, بلاک چین, اس کے اندر اور 2-3 ٹیکنالوجیز کا ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا, $13 ٹریلین کا کام ہے, اور ایک وار چائنا اور امریکہ کے درمیان چل رہی تھی. اب جو بات ہو رہی ہے, اب بات ہو رہی ہے 2030 تک $100 ٹریلین کا کام ہے. 100 ٹریلین $100 ٹریلین کا, اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اگر آپ کو یہ چیزیں بنانا آ گئی, کام کرنا آ گیا, تو آپ اس میں اپنا شیئر لے لیں, آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. مطلب کسی کی کوئی پابندی نہیں لگا سکتا امریکہ کے, نہیں پاکستان کے گلشن اقبال میں رہنے والا ہے یہ بچہ یا بچی نہیں کر سکتے, یا سیالکوٹ کے اندر ایک بچہ یا بچی پڑھ رہے ہیں وہ نہیں کر سکتے, یا ایک گھر میں کھانا بنانے والی خاتون ہیں وہ نہیں کما سکتی, یا ایک بزرگ ہے 60 سال کے جنہیں جیسا نوجوان کہہ رہے ہیں وہ سیکھ کر وہ نہیں کر سکتے. تو یہ پابندیاں ختم ہو گئی ہیں, یعنی کہ آپ نے پڑھنا ہے, اور پڑھ کر آپ بہت آسانی سے, بہت ایزیلی ڈالرز بنا سکتے ہیں. وہ آپ کی کوالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کی پڑھائی کی, اور $5 پر گھنٹہ بناتے ہیں یا $50 پر گھنٹہ. لیکن اب دنیا اوپن ہو گئی ہے, تو میرا صرف صحافت کا بھی اور سارا کوشش اس چیز کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سائٹ پہ لایا جائے. جو نہیں آئے گا وہ لاس کرے گا. میرے نزدیک ایک ڈائمنڈ گولڈن ریور میرے آپ کے ارد گرد گھوم رہا ہے, سونے اور ہیروں کا ایک سمندر گھوم رہا ہے. میں نے یہ صلاحیت پیدا کر کے اپنے حصے کے ڈونگے سے وہ نکالنا ہے, بالٹی سے نکالنا ہے, اور اپنی فیملی کو اور پاکستان کو امپروو کرنا ہے. اتنی سی بات. آپ خود بھی, آپ کی گفتگو تھی اس میں ساری چیزیں, لیکن سر وہ سادہ سا معاملہ ہے کہ اس میں جو اب کام کرنے کا طریقہ کار ہے, آپ جو آج ہمارا پروگرام یہ دیکھ رہے ہیں, پروگرام کے ذریعے جو جن تک یہ چیز نہیں پہنچی ہے وہ کیا ہے؟ بیسک سکلز آپ نے بتا دی, میتھس اور انگلش کا ہونا چاہیے, وہ کمیونیکیشن کی سکلز ہیں. پھر کیسے یہ ہوگا اور کیسے اس کے اندر شامل ہونا؟ دیکھیے کوئی بھی پروگرام ہے نا, بیسک سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروگرامنگ آنی چاہیے آپ کو. اچھا, مختلف ایریاز میں مختلف لینگویجز ہیں. مثال کے طور پہ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں پروگرامنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو پائتھن مین پروگرامنگ لینگویج ہے. اگر آپ ویب ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ماڈرن ویب ایپلیکیشن, تو ٹائپ اسکرپٹ ایک لینگویج ہے. اگر آپ انٹرنیٹ آف تھنگس پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں, یعنی جو پنکھے اور فریج کرنا چاہ رہے ہیں, تو رسٹ پروگرامنگ لینگویج ہے. اسی طرح مختلف پروگرامنگ لینگویجز ہیں مختلف ایریاز کے لیے. تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس جو بھی بچہ آتا ہے نا, اس کا لاجک تو بنا ہوا ہوتا ہے کیونکہ ہم ٹیسٹ کے تھرو لے کے آتے ہیں, اس کو پروگرامنگ لینگویج سکھائی جاتی ہے, اور پھر اس کی اسپیشلائزیشن کرائی جاتی ہے مختلف ایریاز میں. تو کتنے ابھی تک ہم یہ کہیں کہ 2018 سے یہ تھنکنگ تھی, اس کے بعد یہ پروگرام سٹارٹ ہوا, آج 2022 کے سٹارٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں, تو کتنے بچے ہیں جو گریجویٹ ایک طرح سے 1 سال کے کورس سے ہو کے نکلے ہیں, اور کتنی ارننگ جو ہے وہ اس وقت سٹارٹ ہوئی ہے؟ اس وقت ہم نے نا سروے اپنے جو جتنا سٹاف تھا ان سب سے کہا کہ کال کر کے پتہ کرو کہ جو گریجویٹ ہوئے نا ان کو کال کرو, اور یہی طریقہ ہو سکتا ہے, اور ان سے پوچھو کہ کیا ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہزاروں لڑکے, میں آپ کو ایگزیکٹ فگر بتاؤں, اس وقت 3-3.5 ہزار بچے مارکیٹ میں جا چکے ہیں. اچھا, اب اس میں بہت ساری وجوہات ہیں اور مسائل ہیں. مثال کے طور پہ انکم ٹیکس کے ایشوز ہیں, جبکہ سافٹ ویئر کی ایکسپورٹس ٹیکس فری تھی پہلے, یہ پچھلے 6 مہینے میں اس کی رپورٹنگ کیپبلٹی کر دی ہے. تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا یہ جو ہمارا سارا ایکسپورٹ ریمیٹنس بڑھ رہا ہے نا, مجھے شبہ ہے, میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, مجھے شبہ ہے کہ اس میں بہت بڑی تعداد فری لانسنگ والا روپیہ ہے جو کہ گورنمنٹ یہ سمجھ رہی ہے کہ ریمیٹنس ہو رہی ہے, وہ ریمیٹنس نہیں ہو رہی, وہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اور وہ لوگ رپورٹ نہیں کر رہے انکم ٹیکس ایشوز کی وجہ سے. بالکل, یہ ایک آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, اور ایسا ہے محتاط ہے ضیاء صاحب, میں کھول کے بتاتا ہوں. اصل میں ہوا کیا ہے, یہ جو فری لانسنگ والا سیٹ اپ ہے نا, جب آپ کسی کو گائیڈ کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہ 4 پروگرامنگ لینگویجز سیکھنی ہیں, اور پابندی چونکہ اس میں نہیں ہے, کسی کو آپ کو جیسے لرن ہوتا ہے, آپ 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے 15 گھنٹے کام کرنا شروع کرتے ہیں, مزہ آتا ہے نا اس کے اندر. تو کووڈ والا جو ٹائم ہے 2 سال, جس میں PIAIC جو پریزیڈنشل انیشیٹو فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس کمپیوٹر کا پروگرامنگ ہے, وہ آن لائن شروع ہو گئی. یعنی کہ وہ لیکچر جو فزیکل ہو رہے تھے, ضیاء صاحب اور ان کی ٹیم دے رہی تھی, بڑے بڑے آڈیٹوریمز کے اندر, یا 500 800 1 ہزار بچہ بیٹھ کے پڑھ رہا تھا. یونیک قسم کا, پاکستان میں ایسا فوٹیج کسی نے دیکھا نہیں ہوگا کہ 1000 بچے ایک آڈیٹوریم کے اندر پروفیسر کو سن رہے ہیں اور ضیاء صاحب پڑھا رہے ہیں. یونیک قسم. وہ آ گئے آن لائن ایجوکیشن کے اوپر, اور انہوں نے اردو کے اندر آسان کر کے وہ 4 سبجیکٹ کے کورسز ریکارڈ کر کے آن لائن فری اویلیبل کر دیے.
تو ہزاروں کی تعداد بچے انوالو ہوئے, پڑھنا شروع کیا, اور کووڈ میں گھر سے باہر نکلنا نہیں تھا, تو وہ زیادہ تیزی سے ہو گئے. اب ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ جو بچے جن کا آپ نے بتا دیا $50,000, ایک صاحب ہے انہوں نے $5 ملین بنا لیے ہیں, کسی نے $1 ملین بنا لیا ہے, وہ پیسے. اب یہ ہماری سوسائٹی میں بتایا نہیں جا سکتا. ایسے یہ پرانا کلپ ہے جو آپ نے چلائے ہیں, اب اس نے زیادہ پیسے بنا لیے. پوائنٹ یہ ہے کہ جن بچوں نے پیسے بنائے ہیں, نوجوانوں نے, فیملیز نے, بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو گھر میں کام کرتی ہیں, 2-2 3-3 بچے ان کے گھر کو چلا رہی ہیں, انہوں نے پیسے بنائے, انہوں نے ملوائے مجھے. میں ان کو پہلے جانتا تھا جب انہوں نے پہلا قدم رکھا, اب انہوں نے اتنے $1,000 بنانے شروع کر دیے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو پیسہ $1 بلین سے پاکستان کی ایکسپورٹ $2.75 بلین پہ گئی ہے, اس میں فری لانسرز کا بڑا رول ہے, اس میں PIAIC سر ضیاء اور ان کی ٹیم کا بڑا کردار ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ کریڈٹ لینا چاہتے ہی نہیں ہے, زندگی بھر انہوں نے کریڈٹ لیا, لیکن یہ اس میں رول ہے. اور یہ کووڈ PIAIC کا پروجیکٹ فزیکل اور پھر ایک پروجیکٹ جو آپ نے آن لائن شروع کیا, اس کا بہت بڑا کردار ہے. حکومت نے, کل پرائم منسٹر نے دوبارہ سے ایک دفعہ کہہ دیا کہ ہم انکم ٹیکس کی بات نہیں کریں گے, آپ کمائیں. ہاں تو یہ کل ہوا ہے 0% کل شام, لیکن آپ کو ہمارے پاس نوٹ کروانا ہے ہم نے کتنے پیسے بنائے. ہم سب ٹیکس نہیں لیں گے آپ سے, لیکن آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے پاس کتنے $, آپ کے کام کی وجہ سے آئے. اچھی بات ہے, اور رجسٹرڈ ہو جائے. تو اس میں یہ ہے کہ کچھ مسائل جو آ رہے تھے وہ بھی کچھ فری لانسر سے اصل میں صرف یہاں پہ گورنمنٹ کے مسائل نہیں ہے میرے بھائی, یہاں پہ بچے جو کہہ رہے ہیں کہ سر میرے رشتہ دار میرے سارے پیچھے پڑ گئے. ہاں ادھار دے دیں. رشتہ دار گھر والوں کو یقین نہیں آ رہا اتنے پیسے آ گئے. اب ان کو جو ہے نا, اصل میں پہلا فیز ہونا یہی ہے, اس کے بعد سیکھنا ہے لوگوں نے کہ اس طرح پیسے بنائے جا سکتے ہیں. اگر ایک 8ویں 10ویں کلاس کا بچہ محنت کر کے اتنے پیسے بنا سکتا ہے, وہ کیوں تیزی سے پیسے بنا رہا ہے, یہ بھی الگ میکینزم ہے. جو چھوٹا بچہ ہے, جو نوجوان ہے, اس کی لرننگ فاسٹ ہے. میری آپ کی لرننگ اس میں سلو ہوگی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سیکھ نہیں سکتے. میں نے ان سے پچھلے میرے خیال ہے کہ 20 سال ہو گئے ضیاء صاحب کے ساتھ دوستی کو سے زیادہ ہو گئے. انہوں نے مجھے پڑھا کے بہت سارے کانسیپٹس کلیئر کیے, سکھایا. میری کوشش یہی ہوتی ہے نوجوانوں کو اس سائٹ کنیکٹ کریں. اگر ان کی کوئی بگز ہیں, چیزیں سمجھ نہیں آ رہی, انڈرسٹینڈنگ کا ایشو ہے, تو یہ ہیں. ان کی ٹیم میں ہیرا خان ہیں, عادل الطاف ہیں, ذیشان ہیں, جو چیزوں کو سالو کرتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.